السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت سے پیارا مسلمان ہمارا سیگمنٹ ہے. میں نعت خوانی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بریک پہ جاتے وقت آپ سے کہہ گیا تھا، یعنی جب انٹرو میں دے رہا تھا، کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق، کہ حضرت عمر کا نام فاروق رسول اللہ نے رکھا. یعنی حضرت عمر کا نام یہ لقب نہیں ہے، لقب نہیں ہے. ہم لوگ لقب سمجھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے نام رکھا، سمی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب الاسم اور مستدرک کے حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر الفاروق. فاروق آپ کا نام رکھا. فاروق اس لیے رکھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنے آپ کو پیش کیا. دو واقعات ملتے ہیں. میں پہلے واقعے پر زیادہ زور نہیں دیتا، وہ تلوار والا جو ہے. میں مسند امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے جو خود حضرت عمر بیان کرتے ہیں، میں اسلام کیسے لایا، کسی نے آپ کو سناؤں گا. بڑا مزیدار واقعہ ہے، بہت بہت آپ کا دل خوش ہو جائے گا. وہ رسول اللہ کا تعاقب کرتے کرتے اسلام لائے تھے. وہ دو واقعات ملتے ہیں ہمیں. ایک تو یہ کہ وہ حضرت زید بن ارقم کے گھر پہنچے جہاں حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا تھا، اور ایک یہ کہ وہ کس طرح. لیکن فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں کہا عمر آج سے تمہارا نام فاروق ہے، کیونکہ تم نے حق اور باطل میں فرق کیا. تم نے حق اور باطل میں فرق کیا. اور زندگی بھر حضرت عائشہ اگلی روایت میں بیان کرتی ہے، ترمذی شریف کی ہے، کہ زندگی بھر عمر کا ایک ہی شیوہ رہا، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسی میں فرق کرتے رہے. اور وہ اسی میں فرق کرتے رہے. وہ یہی فرق کرتے کرتے اس دنیا میں شہید ہو گئے. لیکن یہ فرق یہ کرتے رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اسی طرح اپنے والد کے بارے میں فرماتی ہیں، ظاہر اپنے والد کی تعریف وہ کیا کریں، لیکن اپنے والد کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہمارا گھر وہ واحد گھر تھا جہاں پر کوئی مشرک نہیں تھا. ہمارا گھر وہ واحد گھر تھا، یعنی نبی کے گھر کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی، اس سے موازنہ نہیں ہوتا ہے. جب کبھی کسی کا موازنہ کرتے ہو نبی کے گھر سے نہیں کرتے، وہ اپنے اور دیگر کا. ہمارا کیونکہ جب میں پیدا ہوئی تو میرے کانوں میں اذان آ رہی تھی. میں نے اپنے کانوں میں پیدائش کے وقت اپنے بابا جان کی اذان سنی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پیدا ہوئی تو میرے دائیں کان میں اذان دی گئی، بائیں کان میں اقامت کی گئی. تو میرے گھر میں سب مسلمان تھے جب میں پیدا ہوئی. تو اور ان کے آگے والی یعنی کئی پشتے میں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اپنے بابا کے بارے میں کہ میں نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا عائشہ تم جانتی ہو مجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا علی. انہوں نے کہا علی بھی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ کوئی محبوب؟ عثمان. عثمان بھی، لیکن اس سے بھی زیادہ کوئی محبوب؟ تو میں اپنے بابا کا نام لینے میں مجھے حیا آئی. تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اپنے والد کا نام کیوں نہیں لیتی؟ مجھے سب سے زیادہ محبوب ابو بکر ہے، میں سب سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں. کیونکہ اس نے میری اس وقت مدد کی جب میری کسی نے مدد نہیں کی تھی. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اس نے اس وقت میرے لیے تشدد برداشت کیا جب کوئی تشدد برداشت کرنے کو تیار نہ تھا. اس کو اتنا ستایا گیا، اتنا اس پر تشدد کیا گیا کہ وہ حرم میں بے ہوش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مر جاتا. لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ہوش آیا تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا. والدہ اس وقت والدہ ایمان نہیں لائی تھی. حضرت ابو بکر کو خود لے کے گئے تھے، رسول اللہ ان کو دعا کرے کہ ایمان لے آئے. اس میں والدہ نے کہا تو نے کس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا؟ تو آپ نے کہا وہ چھوڑو، محمد کیسے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میرا چھوڑ دو. تو نے کہا میں ابو بکر کی اس ادا پر آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو یہ حضرت عائشہ، یہ دو صحابہ کے بارے میں میں سوچا کہ آپ کو اور بتا دوں. بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ آج پورے دن ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. لیکن سب سے پہلے ہم گزارش کریں گے جناب حافظ احمد رضا قادری سے کہ وہ بارگاہ ارشاد مآب میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. ڈاکٹر صاحب آج اتنی پیاری گفتگو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوئی، اور ایک کلام جو ہر سال ماشاءاللہ ماہ رمضان میں سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. مومنوں کی ہے ماں، واہ 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 واہ، مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ، مومنوں کی ہے ماں
سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کیسے ڈھونڈوں اسے آپ بتلائیے مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ مسکرانے لگے سن کے یہ مصطفیٰ اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ اور کہا ڈھونڈ لو اب سوئی عائشہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ جو معلم ہے کتنے اصحاب کی جو معلم ہے کتنے اصحاب کی ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی جو معلم ہے کتنے اصحاب کی ماؤں میں یوں فضیلت ہے مہتاب سی ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان ان کا رتبہ کروں گا میں کیسے بیان اتنی جرت کہاں مجھ میں اے عائشہ مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ سیدہ عائشہ جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان جن کی پاکیزگی سب پہ کر دی عیاں جن کی تطہیر رب نے ہے خود کی بیان جن کی پاکیزگی کر دی سب پہ عیاں ان کی عظمت ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان ان کی عظمت میں ہم کیا کریں گے بیان پڑھ لو قرآن میں عظمت عائشہ 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 مومنوں کی ہے ماں سیدہ عائشہ تاج شرم و حیا سیدہ عائشہ زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ سبحان اللہ سبحان اللہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں ماشاءاللہ کیا خوب منقبت پڑی ہے. آپ کو پتہ ہے ان کو حبیبۃ الرسول کہا جاتا ہے. حبیبۃ الرسول رسول اللہ کی محبوبہ رسول اللہ جن سے پیار کرتے تھے ان کو حمیرہ بھی کہا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے ان کی کنیت بھی ہے
یہ ایسی زوجہ ہے جو کنواری تھی، رسول اللہ سے شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی لیکن کنیت ہے، اور یہ واحد زوجہ مطہرہ ہے جن کو رسول اللہ نے کنیت رکھنے کی اجازت دی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے اپنی بہن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو آپ نے پالا تھا، تو آپ نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میری اولاد نہیں ہے کوئی، کیا میں ام عبداللہ کہلوا لوں؟ تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ رسول اللہ نے حل فرمایا، جو آج آپ کھل کر کہہ سکتے ہیں، میں سب خواتین سے مخاطب ہوں، کھل کر کہہ سکتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ رسول اللہ نے اس ایک سوال کی بنیاد پر حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں عائشہ خالہ ماہی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں عائشہ خالہ ماہی ہوتی ہے؟ یعنی بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب کوئی خالہ اگر کسی کو پالتی ہے تو وہ مائی ہوتی ہے، اسے کہا کہ تم ام عبداللہ رکھ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، مکرم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے تھے، اور 58 ہجری میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئی۔ بعض روایت میں وہ شہید ہوئیں، بعض روایت میں انتقال فرما گئی، اس میں ہم نہیں پڑھتے، نہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تو اس وقت ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ جب اس دنیا سے چلی گئیں تو وہ تھی 58 ہجری۔ کیا تھی وہ؟ 58 ہجری سے یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت پر کون بیٹھے گا۔ تو 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے جا کے کہا میں سوچتا ہوں کہ میں یزید کو خلیفہ مقرر کر دوں۔ انہوں نے کہا میری زندگی میں نہیں کر سکتے، میری زندگی میں نہیں کر سکتے معاویہ، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یا تو حسین ہوگا یا عبداللہ ہوگا، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ام المومنین کے الفاظ ہیں، تاریخ میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 58 ہجری میں ہی، ورنہ 61 ہجری میں اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید ایک لشکر لے کر امام حسین کے ساتھ کھڑی ہوتی، ایک لشکر لے کر جو ہے حضرت۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاؤں، حضرت امام حسین سے ان کی جو محبت تھی، انشاءاللہ شام کو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتنی محبت کرتی تھی۔ لہٰذا 2 ہستیاں تھیں جن کے بارے میں انہوں نے کھل کر کہا تھا، یا تو خلافت حسین کے پاس ہو، پہلا نام حسین کا تھا، پہلا نام امام حسین کا تھا، یا پھر عبداللہ کے پاس ہو، کیونکہ میں نے عبداللہ کے لیے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے لیے میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے کہ رسول اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، زبیر اور حسین ان سے تو اتنی محبت کرتے کہ انہیں سونگتے تھے، انہیں چومتے تھے، لہٰذا خلافت کا حق اگر کسی کے پاس ہے تو حسین کے پاس ہے۔ اور تم کیا بھول گئے، حضرت امیر معاویہ کو یاد دلایا انہوں نے، اور تم کیا بھول گئے کہ تم نے ان کے بھائی سے صلح کی تھی، اور تم کیا بھول گئے کہ تم نے حسن سے صلح کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ان کو یاد دلائی تھی۔ حضرت امیر معاویہ پھر چونکہ ادب کرتے تھے تو ادب کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ظاہر ام المومنین تھی اور ان سے کون بات کرتا، ان سے کون بحث کر سکتا تھا، وہ ادب کرتے واپس چلے گئے۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں ان کی لونڈی جو کام کرتی کہتی، جب واقف کا مطلب کہنے لگے تم کچھ بتاؤ ان کے بارے میں، واقف کے موقع انہوں نے کہا میں نے تو ان سے زیادہ معصوم کسی کو پایا نہیں، یہ تو بکری دودھ پی جاتی ہے، سوتی رہتی ہے، آٹا گوندا ہوا چھوڑ دیتی ہے، اتنی معصوم ہے، اتنی طاہرہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، میں نے اس کے علاوہ ان میں کوئی برائی دیکھی نہیں آج تک۔ تو آپ یہ سوچیے کہ کتنی عظیم خاتون ہوگی۔ تو کبھی کبھی بیان کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ام المومنین، میں نے مقدمہ ام المومنین لکھی ہے اور اس میں میں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اور میں نے بہت ساری باتیں آپ کے لیے لکھی ہیں۔ انشاءاللہ جب وہ کتاب سامنے آئے گی تو مجھے انشاءاللہ روز حشر میری ماں کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مکرم علی خان سے کیا خوبصورت انداز میں مناقب بیان کر رہے ہیں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم ظاہر اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور اسی کا لنک بنائیں گے سیدہ کی خدمت میں منقبت کا نذرانہ سب مل کر۔ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ، 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 کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ، کیسی قسمت
پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ ہم سفر بن کر نبی کا آپ نے ہم سفر بن کر نبی کا آپ نے کیا محبت پائی حضرت عائشہ کیا محبت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ آپ کے کردار کا قرآن گواہ آپ کے کردار کا قرآن گواہ ایسی عظمت پائی حضرت عائشہ ایسی عظمت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ جو حدیثوں کے تعلق سے ملے جو حدیثوں کے تعلق سے ملے کیسی حکمت پائی حضرت عائشہ کیسی حکمت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ جو لٹا کر بھی کبھی کم نہ ہوئے جو لٹا کر بھی کبھی کم نہ ہوئی ڈاکٹر صاحب ایسی دولت پائی حضرت عائشہ ایسی دولت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ آج تک دنیا نہیں بھولی جسے آج تک دنیا نہیں بھولی جسے وہ عقیدت پائی حضرت عائشہ وہ عقیدت پائی حضرت عائشہ عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ لبنہ نے یہ منقبت لکھی کہاں لبنہ نے یہ منقبت لکھی
اس نے جرت پائی حضرت عائشہ، اس نے جرت پائی حضرت عائشہ، عائشہ کیا فضیلت پائی حضرت عائشہ، کیسی قسمت پائی حضرت عائشہ۔ وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، صرف ایک جملہ آپ سے کہوں گا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، ان کے والد صدیق ہیں۔ آپ صدیقہ کیوں ہیں؟ کیا والد کی وجہ سے؟ والد تو صدیق ہیں معراج کے واقعے کی وجہ سے، آپ صدیقہ کیوں ہیں؟ آپ صدیقہ اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں ظلم ان کے اوپر کیے گئے ظلم بتا رہا ہوں، جو ان پر ظلم کیے گئے، اور اس پر میں وقفے پہ جا رہا ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، آپ اس کے بارے میں بیان فرمائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس پر لوگوں نے یہ باب باندھا کہ حضرت عائشہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ در حقیقت انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو یہ کہتا ہے۔ رسول اللہ کے لیے وہ کہیں گی جو یہ کہتا ہے؟ کیا رسول اللہ کے لیے کہیں گی جو یہ کہتا ہے؟ ان کا سوال کرنے والے پر اعتراض تھا، کیسے کر رہے ہیں سوال، کیسے پوچھ لیا اس نے کہ رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو یہ کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں تو اس وقت چھوٹی تھی، مجھے معلوم ہی نہیں، میں نہ ہاں کہوں گی نہ کہوں گی، میں چپ رہوں گی، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ میں صدیقہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور پھر میں کیسے جھوٹ بولوں جب میرے بابا نے کہہ دیا کہ دیکھا ہے تو دیکھا ہے؟ جب میرے بابا اس بات پہ راضی ہیں کہ رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، معراج ہوئی، تو میں اپنے بابا کی بات پر دلیل باندھوں گی؟ تو جو یہ کہتا ہے کا مطلب رسول نہیں ہے۔ یہ آج میں اس لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے بارے میں، جو یہ کہتا ہے جو بھی ہو، رسول تو رسول ہے۔ رسول کا نام ادب سے لیتی تھی، وہ میرے نبی، میرے آقا، میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے سیدی، میرے مرشدی، کبھی ان کے لیے جو کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیا عائشہ صدیقہ کا مقام ہے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ پھر آ گیا پیارا